السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں المؤمن القوی احب الی اللہ تعالی من المؤمن الضعیف۔ قوی مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں اپنی زندگی، اپنی موت، اپنا جینا مرنا، اپنے تمام مناسک اور اپنی عبادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے اور اس کی پسند کے مطابق کرنے کے، تو اس کے لیے ایک مومن کی لالچ اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور بہترین طریقے پر اپنی زندگی پیش کرے، اس کے تمام اعمال، اس کے تمام افعال اس طرح سے ہوں کہ وہ اپنے رب کو پیش کرتے ہوئے اور زیادہ کوالٹی کو مینٹین کرے۔ ہم بات کر رہے تھے جسمانی صحت پر، اور اس میں ہم نے کئی چیزیں دیکھیں، ایموشنلی بھی اور سائیکالوجیکلی بھی ایک مومن کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ، تعلق، اس میں ہم نے کئی عادات پہ بات کی۔ ہیبٹ بریکنگ اینڈ ہیبٹ میکنگ ہم فرسٹ ڈے سے ایکسرسائز کر رہے ہیں ہر لحاظ سے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مجاہدہ اور اس کے ساتھ محاسبہ، اور اس میں ڈے ٹو ڈے لائف کے ساتھ جو چیزیں ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں اس میں ہم کوشش یہ کریں کہ ڈیلی کی ایکسرسائز میں ہماری کمی نہ آئے، چاہے ایک چیز ہی ہم اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اور بہرحال علم اور جان لینا اور شعور ہو جانا اور پتہ چل جانا وہ ہے ہی کس لیے کہ عمل میں آ جائے۔ اور جب ہم صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے، اور عام طور پر انسان فطرتی طور پر بھی مائل ہے انرجی کی طرف، خوشی کی طرف، سکون کی طرف، تکلیف بیماری سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی چاہتے ہیں، اور عافیت کی دعائیں بھی ہمیں اسی لیے یاد کرائی گئی ہیں۔ مریض اور کمزور جسم والے انسان کی زندگی بے رونق اور حسرت و یاس کا نمونہ ہوتی ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جسمانی صحت، اور جسمانی صحت میں انشاءاللہ العزیز ہم پھر اپنے جسم سے جڑی مین چیزوں پہ بات بھی کریں گے، اور سر سے شروع کریں گے۔ اصل میں بات کیا ہے کہ مومن کے لیے جب طاقتور ہونا اور ہمت والا ہونا پسندیدہ کیا گیا ہے، کیوں کہ وہ زندگی میں مجاہدانہ طرز انداز اختیار کر سکے اور کسی اور پر بوجھ نہ بنے، دینے والا ہو، دکھوں کو سمیٹنے والا ہو، اور وہ تبھی ہوگا جب وہ خود اپنی جگہ پہ مینٹین ہوگا، اور وہ کب ہوگا جب وہ خود دوسروں کو دینے کے قابل ہوگا، سہارا دینے کے، تسلی دینے کے، اچھا مشورہ دینے کے، مدد دینے کے، کوئی ہیلپ کرنے کے۔ اور پھر فرائض کی ادائیگی میں بھی اس کو اپنی جسمانی قوتوں کی ضرورت بھی ہے، تو دینی فرائض کی ادائیگی کی خاطر اپنی جسمانی قوتوں کو انسان غیر ضروری اور بے مقصد مشغلوں میں ضائع نہ کرے۔ یہ بھی ایک مومن کی امنگ اور اس کے دل کی خوشی ہونی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زندگی اس شخص کی زندگی ہے جو اپنے گھوڑے کی باگیں تھامے اللہ کی راہ میں اس کو اڑاتا پھرے، جہاں کسی خطرے کی خبر سنی گھوڑے کو اسی صفت دوڑا دیا۔ سوچیے ذرا، قتل یعنی کہ فی سبیل اللہ، موت سے ایسا بے خوف ہے کہ خود اس کو تلاش کر رہا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ گویا ایک مومن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرانے والا نہیں۔ ایک مومن کیسا ہے؟ وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے موت کو اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھتا ہے،
جیسے یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے نا کہ وہ اپنے گھوڑے کو تیار رکھتا ہے، اڑاتا پھرتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے اس بات پر کہ یہ جو موت ہے یہ اللہ رب العزت سے میری ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے حفظ ماتقدم کے طور پر جو احتیاطی تدابیر ہیں یا جو پرہیز آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے، وہ کئی سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہم مسلمانوں کو پتہ چل چکی ہیں، ہمارے علم میں آ چکی ہیں۔ اور اگر ہم ان میں سے چند ایک کو اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ ہم پھر بات کریں گے کہ ہم ہیبٹ میکنگ پہ بات کر رہے ہیں، ہیبٹ بریکنگ پہ بات کر رہے ہیں، اگر ہم ان کو اپنی عادات میں شامل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اپنی صحت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنے میں بھی ہمارے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو جسمانی صفائی میں آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں بہت اس میں ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صفات خصال فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرانا، زیر ناف بال موڑنا، مونچھیں کٹوانا، ناخن تراشنا اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ گویا جسمانی صفائی رکھنا، جسم، لباس، استعمال کی تمام اشیاء کی صفائی کا خیال رکھنا، غسل اور طہارت کا اہتمام کرتے رہنا، پھر دن میں 5 دفعہ وضو کرنا خود بخود ایک صحت اور صفائی کا سمبل ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے پر اپنے تمام اعضاء کو دھو رہے ہیں، منہ کو مسواک کے ساتھ ہم صاف کر رہے ہیں، دانتوں کی صفائی کا اہتمام کر رہے ہیں، پھر وضو میں سر کا مسح ہے، انگلیوں کا اور پھر داڑھی کا جو خلال ہے، یہ بھی ایک صحت، طہارت اور نفاست کا سمبل ہے کہ اسلام ہمیں کس طرح سے طہارت کا سبق دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جو مسواک ہے وہ منہ کے تمام حصوں کی صفائی، دانت، زبان، حلق، گلا، سانس کی نالی، ایون خوراک کی نالی کے ابتدائی حصوں کی جو بیماریاں ہیں ان میں بھی بے حد مفید علاج ہے۔ اور نیت ہماری کیا ہونی چاہیے کہ ہم ثواب کی نیت سے ثواب کا ذریعہ، ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیں ہم اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ بھی ہے۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، رب کی رضا اور منہ کی صفائی۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ طہارت کو، صفائی کو پسند کرنے والے ہیں۔ تو گویا جو اپنے تمام اعضاء کی صفائی کا اہتمام کرتا ہے وہ اپنے رب کی پسند کا کام کرتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ان ساری چیزوں کو بغیر کسی سوچ کے ساتھ کریں، ہم ان کے شروع میں ایک سنت کی نیت اختیار کر کے بہت سارا اجر کما سکتے ہیں۔ صرف سنت کی نیت کر کے، ثواب کی نیت کر کے۔ کام وہی ہے جو ہماری جسمانی ضرورت ہے، ہمیں کرنے ہی ہیں، مگر اس میں نیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا۔ امام شافعی کا قول ہے کہ ذہانت میں 4 چیزوں سے اضافہ ہوتا ہے، 4 چیزوں سے۔ صفائی پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں 4 چیزوں میں پہلی چیز انہوں نے بتائی ہے فضول گفتگو کو چھوڑ دینا۔ فضول گفتگو کو چھوڑ دینا، کیونکہ آپ کی ساری مشینری ایکٹیو ہے، ساری مشینری کو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ جب آپ بول رہے ہیں تو اپنی ساری مشینری کو یوز کر رہے ہیں نا۔ آپ کیا بولتے ہیں جو آپ کا دماغ سوچ رہا ہے، جو آپ کے دل کی فیل ہے، پھر اس کے بعد آپ کی زبان حرکت میں آ رہی ہے، آپ ماحول کو، ساری چیزوں کو اٹریکٹ کر بھی رہے ہیں اور ان سے ہو بھی رہے ہیں، تب آپ کچھ بول پا رہے ہیں۔ تو گویا اپنی مشینری کو، اپنی فزیک کو غیر ضروری طور پر استعمال نہ کرنا اس کے کارکردگی کو بڑھانے والی چیز ہے، ذہانت کو بڑھانے والی چیز ہے، ٹھیک۔ دوسری بات ہے مسواک کرنا، ذہانت کو بڑھانے والی چیز۔ تیسری ہے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، کیونکہ جب آپ کسی صالح جس کے دل کی اصلاح ہو چکی ہے اور کسی اچھے انسان، کسی حکمت والے انسان کے پاس بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، یا ایون اس کے کوئی صحبت میں بیٹھ کے کسی کام میں ہی اس کا ساتھ ہے، تو اس تھوڑے سے وقت کے اندر آپ اس کے ایکشنز، اس کے ریاکشنز، اس کے الفاظ کا چناؤ، اس کی ڈیسیژنز اور ان ساری چیزوں سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، تو ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے علماء کی مجلس میں بیٹھنا، جو آپ سے علم میں کیا ہیں؟ جی بالکل، علم جن کے پاس آپ سے زیادہ ہے۔ آج ہم کیا کریں گے؟
آج ہم جسمانی صحت میں اپنے جسم پر ذرا غور و فکر میں چاہتی ہوں ہم کریں، اور ٹاپ سے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے اوپر کیا ہے؟ سر سے بھی اوپر کیا ہے؟ بال. جی بالکل، بال. بال اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کا ذریعہ بنائے ہیں، اور مرد اور عورت کی جو متضاد صنف ہے یا جینڈر کا اختلاف ہے، اس لحاظ سے ان کی لمبائی میں فرق ہو سکتا ہے. اور کیا کام دیتے ہیں یہ آپ کو؟ آپ کے حسن میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورت تخلیق ہے. کیسے ان کو رکھنا چاہیے، کیسے صفائی کرنی چاہیے، کیسے ان کو سنوارنا بنانا چاہیے، احادیث ہمیں کس طرح سے اس میں گائیڈ کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا 2 گروہ ایسے ہیں جہنم میں رہنے والے جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، اپنی زندگی میں نے ان کو نہیں دیکھا. ان میں سے آپ نے فرمایا ایک عورتوں کا گروہ ہے، اور عورتیں وہ کیسی ہیں؟ کاسیاتن عاریاتن، کپڑے پہنتی بھی ہیں مگر ننگی ہیں، کپڑے پہن کے ننگی رہنے والی عورتیں. ممیلاتن مائلاتن، مائل کرنے والیاں اور مائل ہونے والیاں ہیں، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود اوروں کی طرف مائل ہوتی ہیں. رؤوسہن، ان کے سر ایسے ہیں جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہو. بختی اونٹوں کی وہ قسم ہے جس کی کوہان بہت بہت اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ان کے سر کیسے ہیں؟ جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہو. ایک گروہ یہ ہے، اور دوسرا گروہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایک گروہ ایسا آئے گا جن کے ہاتھوں میں بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے. بہرحال ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مائل ہونے والیاں، مائل کرنے والیاں. سر ان کے بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہیں. یہ 2 گروہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے، جب کہ اس کی خوشبو قضا و مسیرت قضا قضا بہت قریب سے آتی ہے، یہ بہت دور تک پھیل جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ عورتیں جنت سے اتنی دور ہوں گی کہ دور تک آنے والی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے. اچھا، کاسیاتن عاریاتن، آپ نے جو مینشن کیے الفاظ وہ کیا ہیں؟ کپڑے پہننے والی ہیں. ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ کپڑے پہن کے بھی ننگے ہیں. 2 ہی آپشنز ہو سکتے ہیں، یا تو وہ اتنے سی تھرو ہیں یا پھر وہ اتنے ٹائٹ ہیں. ٹائٹ اتنے ہیں کہ جو خد و خال ہے، جو موٹائی ہے یا جو چوڑائی ہے یا جو جتنی بھی اس کی حیت ہے جسم کی، جس بھی جگہ کی، وہ اس طرح سے شیپ واضح ہوتی ہے کہ کپڑے نے ڈھانکا ہوا تو ہے مگر عضو پھر بھی اپنی حیت دکھا رہا ہے. سمجھ پا رہے ہیں نا بات کو؟ اور دوسری کیا ہے؟ اتنی سی تھرو ہے کہ جھلک آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ مائل کرنے والا، ابھی دیکھیے جب یہ ڈریسنگ اس طرح کی، یا پھر ہمارا جو اپیرنس ہے، ہم بال بھی اگر بنا رہے ہیں اور اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ اتنی ٹاپ پہ رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے پیچھے ذہن کیا ہے؟ بختی اونٹ کی کوہان کی طرح لگ رہے ہیں، اتنے اوپر اٹھے ہوئے. اس کے پیچھے ذہن کیا ہے؟ مائل کرنے والیاں ہیں اور مائل ہونے والی ہیں. دور سے اٹریکٹ ہوتا ہے، دور سے فیل آتی ہے کہ کوئی ہے، اور پوری باڈی میں پھر وہ ایک عضو یا ایک جگہ زیادہ اس کو پرومیننٹ کیا گیا. عبداللہ بن حارث کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جوڑا باندھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. نماز کے دوران ہی انہوں نے ان کا جوڑا کھولنا شروع کر دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم بالوں کی صفائی یا ان کو کنگھی کرنا، ان کو بنانے میں، ان کو چھوڑنے میں کس طرح سے کیا کریں، ٹرینڈز یا جو بھی چل رہا ہے اس سے الگ ہم سنت کی بات کر رہے ہیں. ہم اس نظر سے دیکھ رہے ہیں جس نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گائیڈ کر کے گئے ہیں. کس طرح سے آپ ان کو سنواریں یا بنائیں یا رکھیں کہ وہ ایک فطرت والے انداز میں رہیں. اب یہاں پہ جو روایت میں آپ کو بتا رہی ہوں اس وقت، کہ ابن عباس نے نماز کے دوران جب ان کا جوڑا باندھے ہوئے دیکھا تو نماز کے دوران ہی اس کو کھولنا شروع کر دیا. نماز کے دوران ہی جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے پیچھے مڑ کے کہا کہ آپ نے میرے سر کو کیوں چھیڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنی نماز جاری رکھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ بالوں کا اس طرح سے جوڑا بنانا گویا ایسے ہے جیسے انسان نماز میں اپنے ہاتھ پیچھے باندھے کھڑا ہو.
نماز میں ہم ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ آگے نا. تو اس طرح کا جوڑا باندھنا جو ٹاپ پہ ہو اور اتنا پرومیننٹ ہو، اونٹ کی کوہان کی طرح لگے، وہ گویا کیسا ہے؟ جیسے کسی نے نماز میں اپنے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں ایسے نہیں کرتے. نماز کے علاوہ بھی کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ٹاپ پہ بال رکھے ہوئے ہیں اور آپ نماز کا وقت آ جائے تو پھر وہ یہی کچھ کرتے رہیں گے سارا دن، کھولتے رہیں گے، باندھتے رہیں گے، اب ایسے کرنا ہے اور اب ایسے کرنا ہے. کسی بھی طرح سے آپ بالوں کو باندھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، مگر فطرت کے قریب رہتے ہوئے ان کو غیر فطری انداز سے نہ لپیٹیں. بعض اوقات بال لمبے ہوتے ہیں اور ہم انہیں فولڈ کرتے 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 اوپر لے جاتے ہیں، یا چوٹی کی ہوئی ہوتی ہے اس کو گول کر کے پھر اس کے کوشش کرتے ہیں کہ باقی جو بچے ہوئے بال ہیں اس کے اندر دھسا دیں، تو وہ ایک اوپر الگ سے جو ایک سر کے اوپر ایک سر کی شیپ یا شکل آ جاتی ہے. بہرحال وہ پسندیدہ نہیں ہے. ابو داؤد کی ایک اور روایت ہے، سعید ابن ابی سعید مقبری روایت کرتے ہیں کہ حسین بن علی نے نماز پڑھ رہے تھے تو ابو رافع نے ان کو دیکھا کہ چوٹی انہوں نے باندھی ہوئی ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے چوٹی کھول دی. اور انہوں نے وہ چوٹی کیسے باندھی ہوئی تھی کہ چوٹی کر کے بالوں کی اپنی گدی کے اندر ہی اس کو دھسایا ہوا تھا. اور پھر ابو رافع کہنے لگے کہ سنیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے. جب بالوں کو آپ اس طرح سے بہت اوپر تک لے جا کے کہ وہ سکارف یا دوپٹے کے اندر سے بھی بعض اوقات بہت ٹاپ اور بہت پرومیننٹ ایسے الگ سے اور بالکل فکس ایک جگہ پہ ہو جاتا ہے، اور وہ جگہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شیطان کی بیٹھک کی طرح ہے. اب ہمارے وہ 70,000 تھاٹس کا کیا بنے گا، خیالات کا، جو ایک دن میں آتے ہیں. جب دماغ کے اوپر ہی شیطان بیٹھا ہوا ہے تو سوچیں پھر کس طرح کے خیالات آئیں گے، کتنے پروڈکٹیو ہوں گے، کتنے دوسروں کے لیے پازیٹیو ہوں گے، کتنے دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. تو ہمیں اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے. اور بالوں کے حوالے سے آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی کوشچن ہے یا کوئی پوائنٹ ہے تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. مثلاً بالوں کو سنوارنے میں، دھونے میں، ان کو ان کی کیئر کرنے میں، ان کو اللہ کی نعمت سمجھ کے استعمال کرنے میں آپ کو کوئی ہارمفل کیمیکلز یا اس طرح کی چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے جو ان کے لیے ڈینجرس ہو سکتی ہیں، جو خطرناک ہو سکتی ہیں. بعض اوقات کچھ برقی آلات اس طرح کے استعمال کیے جاتے ہیں کہ ان کی فرسٹ لیئر جو ہے وہ بالکل ڈیمیج ہو جاتی ہے، جو شائن دے رہی ہوتی ہے اس کو. بالوں کو کھلا چھوڑ سکتے ہیں آپ جیسے کنوینئنٹ ہو، لیکن ہر چیز میں ایک معتدل رویہ اپنانے کی ضرورت ہے. بعض اوقات لوگ چھوڑتے ہیں تو سکارف کے اندر سے بھی بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا ٹاپ پہ اٹھاتے ہیں تو اتنا ٹاپ پہ اٹھا دیتے ہیں. اچھا یہ چیز بھی آپ لوگوں کی نظر میں آئی ہوگی کہ سر کو اس طرح سے ہم حجاب میں بھی ایون آپ نے دیکھا ہوگا سکارف کو کا ایک پلو اٹھا کے پھر دوسرا اٹھا کے پھر تیسرا اٹھا کے پھر اب وہ جو حجاب ہے اس کو بھی ہم نے وہ جو اس کی مطلب مین جو اس کا مقصد تھا، جو اس کی وجہ تھی، جو اس کی ریزن تھی کہ ہم چھپ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کور اپ کر رہے ہیں، وہ پھر مقصد ہو تو جاتا ہے کہ وہ اگین آپ نے ایسی لک بنا دی جو پھر دیکھنے کے قابل ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو ڈھانپ رہے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو کور کر رہے ہیں، تو وہ بالکل مائلاتن ممیلاتن کے الفاظ خاص طور پہ خواتین کو اپنے دل پہ لکھ لینے چاہیے کہ باہر نکلتے ہوئے نہ ہماری نیت یہ ہو کہ کوئی مڑ کے دوبارہ ہمیں دیکھے. پہلی نظر تو چلیں گزرتے ہوئے اگر کسی کی پڑ گئی، لیکن ہم نے اپنی اپیئرنس، اپنی لک ایسی بنائی ہوئی ہے، چاہے وہ اپنے سکارف کا حجاب کا سٹائل ہی کیوں نہیں ہے، کہ کوئی دوبارہ موڑ کے ان ساری چیزوں میں ہمیں وہی بات ہے کہ ہیبٹ بریکنگ اینڈ میکنگ پہ ہم بات کر رہے ہیں. حجتیں دینا یا اس پہ بات کرنے کا مقصد نہیں بنتا ہے، کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، اور اسی بات پہ ہم یہ ساری ایفرٹ کر رہے ہیں، یہ سارا سیشن ہی ہمارا یہی ہے، تو ہماری جگہ ہی نہیں بنتی کہ ہم اس پہ دلیل یا حجتیں لائیں، کیونکہ ہم اسی کام کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ بال سنبھالنے پھر کیسے ہیں. مثلاً آپ بال کنگھی کر رہے ہیں، ان کو صاف ستھرا رکھنا، ان کو جوؤں سے صاف رکھنا، یا ان کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے سر کو تکلیف دے رہی ہے، بعض اوقات ڈینڈرف یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رات کو سوتے وقت ان کے بستر کے پاس پڑی ہوئی چیزیں تھیں، ہم نے دیکھا کہ ان میں ایک آئل بھی شامل تھا. گویا آئلنگ بھی اچھی ہے، کیونکہ جب آپ مساج کرتے ہیں تو آپ کی بلڈ سرکولیشن اچھی ہوتی ہے، اور جب آپ کی بلڈ سرکولیشن اچھی ہوتی ہے تو وہ آپ کی وہ باریک نرو جس کے اندر عام طور پہ بلڈ نہیں جا رہا ہوتا، وہاں تک بلڈ پہنچتا ہے، تو اگین اینڈ اگین وہ آپ کی بالوں کی روٹس کو اور ان کی جڑوں کو مضبوط کرنے والی چیز ہے. اور پھر مساج جو ہے وہ ایسا بہترین
کنڈیشنر بھی آپ کہہ سکتے ہیں بالوں کے لیے. ٹو مچ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز میں, آپ ان کو معتدل انداز سے لے کے چل سکتے ہیں. پھر ڈسپوز آف کیسے کرنے چاہیے؟ مثلاً بال اترتے ہی ہیں, آپ جتنا بھی ان کو جب آپ کنگھی کرتے ہیں یا نہاتے ہیں, بعض اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بالوں کو ایسے پھینک دیتے ہیں. کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ بالوں پہ جادو کیا جاتا ہے؟ بالوں کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے. تو اس کو ڈسپوز آف کرنے کا بھی پراپر ایک وے ہونا چاہیے, اور اس میں بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ, کیسے کرتے ہیں؟ جی پلیز. جی بالکل, ہاں شاباش. انہوں نے کہا کہ ان کو جمع کر لیں, اور جمع کر کے کوشش کیجئے ایک جگہ پہ ان کو اکٹھے کرتے جائیے, اور اس کے بعد پراپرلی ان کو ڈسپوز آف کیجئے, مٹی میں دبا دیجئے, کیونکہ یہ انسانی جسم کا پراپر ایک عضو ہے. جیسے انسانی جسم کا مردہ ہو جانے کے بعد اس کی تکریم اور احترام اور اس کے ادب کا حکم ہے, اسی طرح بال بھی ہیں. اس کے لیے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ بال کنگھی کرنے لگیں, آپ شاور لیں, تو اس کے بعد ایک نظر پیچھے مڑ کے دیکھ لیں, کہیں گرے میں ہیں تو ان کو اٹھا لیں, ان کو ایک جگہ اکٹھے کر. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہترین فرٹیلائزر ہے یہ جو مٹی ہے ہماری, جب آپ ان کو زمین میں دبا دیتے ہیں تو وہ زمین کے لیے اور اس مٹی کے لیے اور مٹی کے اس ارد گرد ایریا کے لیے بہترین فرٹیلائزر کا کام بھی کرتا ہے, یعنی درختوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے, کیونکہ یہ انسانی جسم کا ایک حصہ ہے, اور انسانی جسم اگین اینڈ اگین کہاں جاتا ہے؟ مٹی میں ہی جا رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ دریا میں بھی بہا دیتے ہیں, اس کا تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے کتنی کوانٹٹی کا بہا سکیں گے. بہرحال کیونکہ اس کو ہیومن باڈی تو جلدی ہو جاتی ہے ڈسپوز آف, لیکن ڈیزالو بھی ہو جاتی ہے, مٹی کے ساتھ مٹی ہونے لگتی ہے. بالوں کی جو عمر ہے وہ تقریباً 1 سے 2 سال میں مٹی میں جا کے ختم ہوتے ہیں, تو تھوڑا ٹائم لیتے ہیں یہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ بالوں کو سیل کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ خریدتے بھی ہیں. کس کس کی, کن کن کو؟ جی پلیز بتائیے. جی دیکھا ہے میں نے یہ بالوں کو سیل کرتے ہوئے. بالوں کو سیل کرتے ہوئے کچھ بچے خرید رہے ہوتے ہیں ایسے. اچھا, یوں بھی چیز سامنے آئی ہے کہ کچھ کمپنیز, چائنیز کمپنیز جو ہیں, وہ ہمارے لیبر طبقے کو, ایسے بچوں کو جو خاص طور پہ کوڑا چننے والے ہیں, ان کو ہائر کرتے ہیں اور ان سے پراپرلی بال خریدے جاتے ہیں, کیونکہ چائنا میں سینریز کے لیے اور ڈفرینٹ پروڈکٹس کے لیے وہ لوگ بال استعمال کرتے ہیں. تو ہم جب اپنے بالوں کے پردے کا خیال کرتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزوں کا, تو ہمیں ان کو پراپرلی ڈسپوز آف کرنا چاہیے. پھر آپ لوگوں نے کچھ علاقوں میں دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے گھروں سے بال خریدے جا رہے ہوتے ہیں, اور ان کی, یا پھر بچوں کو ان کے بدلے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دی جاتی ہیں, یا پھر یہ کہ علاقے سے کوڑے والا الگ سے آ کے بال لے کے جا رہا ہوتا ہے. یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو بال ہیں وہ یہ جو جادو کرنے والے حضرات ہیں یا عالم حضرات ہیں جو پڑھ پڑھ کے پھونکنے والے ہیں, وہ لوگ بھی بال خریدتے ہیں. جیسے اگر ایک محلے یا ایک کالونی یا ایک علاقے یا گاؤں کے, سوچیں دیہات کے لوگوں میں سب کے کوڑے اٹھانے والوں کو ایک بندہ ایڈریس کر رہا ہے اور ان سے وہ سب بال لے رہا ہے, اور وہ کسی عالم کو بیچ رہا ہے, تو وہ پھر وہاں پہ اس پہ جادو کرے گا, اور وہ جتنے بھی علاقے کے لوگ ہیں ان سب کا دھیان, تاکہ وہ اس کی رجوع اس کی طرف ہو, اور پھر اس سے وہ لوگ اپنی باتیں پوچھنے کے لیے جائیں. تو بی کیئرفل, بالوں کے معاملے میں ہمیں اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے. بہرحال پھر بال بنانے میں مانگ نکالنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. الٹی مانگ نکالنے سے منع کیا گیا ہے, کیونکہ وہ غیر مسلم کی تشبیہ میں آ جاتا ہے. ہاں, کسی ایسے خشک کر رہے ہیں آپ بال, آپ یا سیٹ کر رہے ہیں, یا آپ انہیں کنگھی کر رہے ہیں, یا ضرورتاً آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ادھر سے ادھر اٹھا لیے ہیں الٹی مانگ کی صورت میں, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن سٹائل کے طور پر اور کنٹینیوسلی کرنا جو ہے, وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو کسی قوم سے مشابہت کرے گا, یہودیوں کی مشابہت اس میں شامل ہو جاتی ہے, وہ اس میں شامل ہو جائے گا. تو اس میں بھی پھر ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے. اور بالوں کے بعد کون سا, کس کا نمبر ہے؟ آنکھیں. جی آنکھیں, ہاں جی آنکھیں. آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں, اور آپ ان سے اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں, دیکھ پاتے ہیں. آنکھوں سے اللہ نے آپ کو بلیک اینڈ وائٹ نہیں بلکہ کئی کلرز دکھائے ہیں. اس کائنات میں بکھرے رنگ آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھتے ہیں. یہ گلاس ہے, سورج کی روشنی کو آپ کی یہ ونڈو آپ کی باڈی میں ٹرانسفر کرتی ہے. یعنی ہمارے ہیومن باڈی کے لیے, انسانی جسم کے لیے جو لائٹ چاہیے وہ آنکھوں کے ذریعے جا رہی ہے, کیونکہ اور کوئی ایسا راستہ نہیں ہے. جیسے منہ کے ذریعے یا کان کے ذریعے دھوپ یا لائٹ اندر نہیں جاتی, کیونکہ یہ گلاس ہے اور ونڈو ہے ایک باڈی کے لیے, تو آنکھوں کے ذریعے لائٹ اندر جاری ہوتی ہے, جو پھر آپ کی انسانی صحت کے لیے ضروری ہے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور
آپ یہ دیکھیے کہ آنکھوں کا اگر آپ دیکھنا شروع کریں یا اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی غور و فکر کریں، 1 منٹ میں ایک نارمل انسان 1 منٹ میں 12 ٹائم بلنک کرتا ہے اپنی آنکھوں کو، بغیر کسی قوت کے، بغیر کسی ڈسٹربنس کے، جرنلی 12 ٹائم. سو ہم 1 ڈے، ایک دن میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ 10,000 ٹائم، مور دین 10,000 ٹائم ہم اپنی پلکیں چپکتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کی ایک آنکھ میں 2 ملین ورکنگ پارٹس ہیں، 2 بلین اس آنکھ میں. پھر اسی طرح سے 576 میگا پکسل آپ کی آئی جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے. اس کے اندر جو پکسلز ہیں، آپ کا عام کیمرہ کتنے میگا پکسل ہوتا ہے؟ کتنے اٹریکٹ ہوتے ہیں کسی کے ہاتھ میں کوئی کیم ایسا دیکھ کے یا ایسا فون دیکھ کے کہ اتنے میگا پکسل ہے، اتنا میگا پکسل ہے. جنرلی کتنا ہوتا ہے؟ 5.5. تھوڑا اچھا ہو تو کتنا؟ 12.5. پروفیشنل کیمراز جو ہیں وہ 50 میگا پکسل کے ہوتے ہیں. اگر بہت آگے جائیں تو 100 چلے جائیں گے. لیکن ایک ہیومن باڈی میں جو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیمرہ دیا ہوا ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیمرہ دیا ہوا ہے، ڈے 1 سے وہ آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے. آپ ماں کے پیٹ سے آتے یہ آنکھ چھپکتے ہیں اور تب سے یہ آپ کی خدمت پہ معمور. اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت قدر مانگتی ہے. اور آنکھ کے اندر کورینا نام کے جو ایک ٹیشوز ہیں وہ بغیر بلڈ کے کام کرتے ہیں. ان کو بلڈ کی ضرورت نہیں ہے. یعنی سبحان اللہ، ایسے سمجھیں کہ خوراک کے بغیر ہی کام کر رہے ہیں جب سے بنے. ان کو بلڈ چاہیے ہی نہیں. اور آپ کی ایک آنکھ جو، کیونکہ آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں اور پھر آپ کے دماغ کو اس کے میسیجز جاتے ہیں. مثلاً آپ کو کسی نے اشارہ کیا، آپ نے کہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے کوئی بلا رہا ہے؟ آنکھ سے آپ نے دیکھا اور وہ میسیج آپ کے مائنڈ تک گیا اور آپ کی زبان کے مسلز تک وہ آیا اور آپ نے پوچھا جی کیا کام ہے مثلاً. تو یہ جو انفارمیشن آگے سبمٹ کرانا ہے، ایک جو آنکھ ہے وہ ہماری وہ 36,000 بٹس انفارمیشن پر سیکنڈ ٹرانسفر کرتی ہے ہمارے ذہن کو. اور جو آپ کا آئی بال ہے وہ 28 گرام کا ہے، 1 آئی بال. سبحان اللہ. اور اس کے اندر اتنے ٹیشوز ہیں، اتنے پارٹس ہیں، اتنے انفارمیشن وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی قدر کرنا چاہیے. ہر دوسری بات پہ آنسو نہیں بہانے چاہیے، معتدل رہنا چاہیے. یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو آپ کو کوئی دیکھیں، آنکھوں کے بدلے احادیث میں ہمیں جنت کا بدلہ ملتا ہے کہ اللہ نے جس سے آنکھیں لے لی ان کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے اس کے بدلے؟ جنت. اگر وہ اس پہ صبر کر رہے ہیں اور اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. آنکھ چلے جانا گویا اس کی دنیا، مطلب دنیا کے رنگ اور دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی جنت ہے نا آنکھ میں. اور جس سے اللہ تعالیٰ یہ جنت لے لے تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا وعدہ دیا. تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی کیئر کرنی چاہیے. آپ رات کو سوتے وقت ہلکا سا سرسوں کا تیل آنکھوں کے اوپر اگر لگا کے مساج کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے آئیز کی ٹیشوز کے لیے بہت اچھا ہے. آنکھوں کے لیے پانی بہت اچھا ہے. جب آپ نہاتے ہیں تو خاص طور پہ یا وضو کرتے ہیں تو آئی بالز کو بھی گیلا کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ خشک نہیں کیا کرتے تھے خاص طور پہ وضو کرتے ہوئے. ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں یہی حکمت ہو، کیونکہ سائنس کہتی ہے اب کہ آئی بال کے لیے آپ کا پانی جو ہے وہ بہت بینیفیشل ہے. پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما بھی ڈالا، وہ بھی کیئر کریں. اسمد سرما، سا سے اسمد سرما آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے جو آپ کے آئی سائٹ کے لیے اچھا ہے. پھر آپ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا نا کہ آپ مسلسل روزہ رکھتے ہو، رات کو مسلسل جاگتے ہو، دن کو روزہ رکھتے ہو، تو آپ نے فرمایا تھا تمہاری آنکھ کمزور ہو جائے گی اور یہ اندر دھنس جائے گی. گویا جو بلیک سرکلز ہیں اگر آپ ان کو ختم یا کم کرنا چاہتے ہیں تو پراپر ڈائٹ لیں اور ان کو ریسٹ دیں پورا. اور ریٹنا ایک ہمارا جو آنکھ کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اور بہت ہی سینسٹیو ہے. وہ اتنا سینسٹیو ہے کہ اگر آپ اس پہ ورک لوڈ ڈالتے ہیں زیادہ تو اس کے خراب ہونے کا یا اس کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ہر چیز میں معتدل رہیے، سونے میں بھی، جاگنے میں بھی. پڑھنا ہے تو پراپر لائٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے اچھی ڈائٹ کی
اور اچھی ایٹنگ ہیبٹس آپ کی بہت اس میں کام کریں گی، کیونکہ آپ نے عبداللہ بن عمر کو کہا تھا نا کہ مسلسل روزہ رکھو گے تمہاری آنکھ اندر دھنس جائے گی. تو ایک معتدل انداز ڈائٹ کا بھی پراپر ٹائم پہ اور ریسٹ کا بھی، کہ جب آپ اس پہ ورک لوڈ زیادہ بڑھائیں گے ان نیچرل تو وہ بھی اس کو خراب کرنے والی چیز ہے. پھر جی پلیز. رات کا کھانا مغرب کے فوراً بعد کھانا ہے، لیٹ نہیں کھانا چاہیے، لوگ کھاتے 9 بجے کے بعد نہیں کھانا جی پراپر ڈائٹ میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ایک ہمارا جو نیچرل کلاک سسٹم باڈی میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، کہ سورج کے ڈھلنے کے ساتھ ہی کاموں کو وائنڈ اپ کرنا شروع کر دینا چاہیے، اور عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ جاگنے، زیادہ غیر ضروری باتیں کرنے سے منع کیا. تو وہ ہمارا جو بایولوجیکل اندر کلاک بھی ہے وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتا ہے، ہمارے تمام پارٹ آف باڈی، چاہے وہ آنکھیں ہیں یا کوئی اور عضو ہے ہمارا، اس کے لیے کہ ہمیں جب پراپر ڈائٹ اور پراپر نیند کے ساتھ اپنی مشینری کو ہم لے کے چل رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو ایسے بنایا کہ سال ہر سال آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. پھر آئی سائٹ کے لیے جو ایک ڈائٹ پتہ چلتی ہے وہ یہ بھی کہ اگر آپ کی آئی سائٹ کمزور ہے یا آپ کو گلاسز لگی ہوئی ہیں یا آپ کو پین فیل ہوتا ہے تو مصری، سونف اور ناریل کو مکس کر کے برابر مقدار میں رات کو اگر آپ دودھ کے ساتھ 1 چمچ لے لیتے ہیں تو یہ بھی تجربے سے سامنے آیا ہے کہ مسلسل اس کام کو 1 ماہ کرنے سے بھی آپ کی آئی سائٹ ایون جو ہے وہ فرق پڑتی ہے. بہرحال اس میں کوئی ہارمفل چیز نہیں ہے، مگر سب کے لیے سب کے مزاج کے مطابق چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، یا سب کا ہر ایک اپنی میڈیکیشن جو ہے وہ سب کی سیپریٹ ہو سکتی ہے. آپ ضرور کنسلٹ کر کے کیجئے جو بھی کیجئے، لیکن جو بھی کیجئے وہ اس نظر سے کیجئے کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. سب کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتیں ہیں. ہم نے ان نعمتوں کا جا کے حساب دینا ہے. قرآن پاک میں کئی دفعہ آنکھوں کا ذکر ہے، ان البصر والفؤاد کل اولئک، ہے نا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئول. آنکھیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ عافیت کی دعا میں، صحت کی دعا میں اللہم عافنی فی بدنی، اور پھر اسی طرح سے دعائے نور پڑھنی چاہیے. اس میں بھی ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری بالکل نورا. اور اللہ جو بنانے والا ہے اس کو اس کی نعمتوں کی قدر اور وہ خالق کائنات کے ساتھ اپنے ایسے ایک الائیو ریلیشن شپ کو فیل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اشارہ دیا. اور سبحان اللہ، جو ہم بات کر رہے تھے آنکھوں کی کیئر پہ، یہ بھی بات بھی آئی ہے کہ جو لینزز وغیرہ ہیں ان میں ٹو مچ ان کا بھی یوز جو ہے وہ آپ کے آئی بول کا اندر جو بلیک ہول ہے، جو بلیک سرکل ہے، اس کے لیے بھی وہ کافی ہارمفل ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ اسے کنٹینیوسلی لگاتے. اس کے اندر والی سائڈ پہ اتنے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جتنے کسی واش روم میں ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے کیونکہ آپ کی آئی کو لائٹ اور ایئر چاہیے، جب آپ لینز لگا لیتے ہیں تو آپ اس کو پلاسٹک کے ساتھ ایسے کور کر لیتے ہیں، اس جو بھی لینس کا میٹیریل ہوتا ہے اس کے ساتھ، کہ آپ اس کی نیڈ جو ہے وہ پوری نہیں کرتے. تو چھوٹے مقصد کے لیے کبھی بڑا نقصان نہ کیجیے. اس میں بھی انسان کو شعوری طور پر اور میچورٹی کا اور ایک اللہ کی نعمتوں کے شعور کا احساس ہونا چاہیے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ساری ہی اعضاء جو ہیں جسم کے، وہ آج ہم نے آنکھ کو ڈسکس کیا، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 1 بائی 1 ہر اس پہ تھوڑی سی بات چیت کریں. لیکن ہر ہی عضو میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اس میں انعام رکھا ہے اور جو اس کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اہمیت رکھی ہے، تو ٹل اینڈ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اس میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے قد کاٹ، عمر اور کام کاج کی نوعیت کے اعتبار سے اپنی ڈائٹ کا اور اس کی مقدار کا تعین کریں. صرف ٹیسٹ برڈز کو یا زبان کے چٹخارے کو یا زبان کی جس کو کہتے ہیں لذت کو سامنے رکھ کے ہی صرف کھانے کے بجائے ایک سادہ، متوازن اور ایسے طریقے سے اپنا ہمیں کرنا چاہیے، کھانے پینے کے حوالے سے ایک انداز اختیار کرنا چاہیے جو آپ کی پھر ساری جسمانی صحت کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہو. کیسے؟ جیسے بھوک لگنے پر آپ کھائیں، اور کچھ بھوک رہتی ہو تو تھوڑا سا کھانا چھوڑ دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1 حصہ پانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، 1 حصہ سانس کے لیے جو ہے وہ خالی رکھنا ہے. پھر اسی طرح سے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار کی آواز سنی تھی تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اپنی ڈکار کم کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے. پھر اسی طرح سے کھانے پینے کے متعلق جو ہیں جو آداب ہیں وہ بھی ہماری ڈائٹ میں
کہیں نہ کہیں پہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، کہیں نہ کہیں پہ وہ ہمارے لیے ہی بینیفیشیل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. مثلاً بیٹھ کے کھانا، مثلاً چبا کے کھانا. جیسے کسی سمجھدار نے کہا تھا کہ دانتوں کا کام جو ہے وہ آنتوں سے نہیں لینا چاہیے، کہ جب آپ پوری طرح پراپرلی چبا کے نہیں کھاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دانت وہ کام نہیں کر رہے، لیکن پھر آپ کی آنت کو وہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ کی آنتیں جو ہیں وہ ان کو آبویسلی خوراک کو چبائیں گی، اور معدے میں جب جائے گا تو وہ اس کا ورک جو ہے وہ بڑھ جائے گا. بہرحال پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا، کل بیمینک کا ومما یلیک کا، کہ بائیں ہاتھ سے کوئی شخص نہ کھائے اور نہ کچھ پیے، کیونکہ یہ شیطان کا طریقہ ہے. اور پھر اسی طرح سے ہمارے تمام ہی جسمانی اعضاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم پہ چل رہے ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے رب کی اطاعت کرتے ہوئے ان کو استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آنکھ پر اس کی حفاظت کے لیے فرشتے بھی مقرر کیے گئے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ بہت دفعہ ہماری اپنی کئی کمیوں کوتاہیوں کے باوجود بھی، کئی طرح کی زیادتیوں کے باوجود بھی، جو ہم اپنے ہی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں فوراً اگر ان کا رزلٹ ملنے لگے تو پھر ہمارا کیا بنے. جیسے آنکھوں کے ساتھ اگر آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ ان کو کبھی بھی مساج نہیں کر رہے ہیں، آپ سرما نہیں ڈالتے ہیں، آپ ان کو پراپر ریسٹ نہیں دیتے ہیں، آپ بایولوجیکل کلاک کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے کام نہیں لے رہے ہیں، رات کو بہت دیر تک جاگنا، صبح بہت لیٹ اٹھنا. پھر اسی طرح سے آپ کو جیسے بتایا گیا کہ ایک جو آپ کی آنکھیں ہیں وہ ان کے کچھ پارٹس میں بلڈ نہیں چاہیے، وہ بغیر بلڈ کے کام کر رہے ہیں. تو جب کوئی شخص الٹا لیٹتا ہے تو بی پی، جو بلڈ پریشر ہے آپ کا، وہ آپ کی آئیز پہ بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو آپ کے اس پارٹ کو وہ ڈیمیج کر سکتا ہے، کیونکہ جب آپ الٹا لیٹتے ہیں تو گریوٹی سے آنکھوں کی طرف بلڈ کا فلو بڑھتا ہے. تو اسی لیے الٹا لیٹنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا گیا. یعنی آپ نے منع کیا نا الٹا لیٹنا، یعنی آپ کی پشت جو ہے وہ آسمان کی طرف ہو. اور پھر اسی طرح سے آنکھوں کے معاملے میں اور بھی ساری وہ چیزیں جو ہم عام طور پر صبح یا شام کے اعتبار سے کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً آپ کو دن کی روشنی میں پڑھنا ہے، اور رات کی جو آرٹیفیشل لائٹس ہیں وہ آپ کی آئیز کے لیے اچھی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس طرز پہ بنایا نہیں ہے. کیونکہ چاند کی روشنی کام کرنے کے لیے نہیں ہے، سبحان اللہ، سورج کی روشنی کام کرنے کے لیے. پھر دن کے وقت جو آپ کی باڈی کے ہارمون سسٹمز میں یا جو بھی اندر چینجنگز ہو رہی ہوتی ہیں، کیمیکل بیلنس یا جو بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ اسی حساب سے چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی آنکھیں دیکھیں، آپ کے ہاتھ کام کریں، آپ کے پاؤں چلیں. مگر رات کے ٹائم جب چاند آ جاتا ہے، جب سورج چلا جاتا ہے، جب یعنی رات ہو جاتی ہے، تو وہ پھر آپ کی باڈی کیا چاہتی ہے کہ آپ اس فطرت کے مطابق اب آنکھوں کو کیا کریں، بند کر دیں. اور جب آپ ان کو جگائے رکھتے ہیں، اور خاص طور پر جب اگر کسی کا کمپیوٹر یا اسکرین کا کام زیادہ ہے، تو خاص طور پر دن میں بھی ایون جب آپ کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں، چاہے کمپیوٹر یا اسکرین ہے یا پھر کوئی بھی اور نزدیک جیسے سلائی کا کام ہے یا کوئی بھی لکھنے پڑھنے کا، بک ریڈنگ زیادہ کرتے ہیں، تو کچھ دیر بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 12 سے 15 منٹ کے بعد آپ اپنی آئی کو کسی دور کی جگہ پہ مرکوز کریں. مثلاً آپ اپنے قریب بیٹھے کوئی کام کر رہے ہیں، واٹ ایور آپ لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سلائی کر رہے ہیں، اسٹیچنگ کر رہے ہیں، تو 12 سے 15 منٹ کے ڈسٹنس کے بعد آپ ضرور دور کی کسی چیز کو دیکھیں، کیونکہ آپ کے لینزز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سائٹ اور ویژن رکھا ہے، ایک سائٹ ہوتی ہے نا، ایک ویژن ہوتا ہے، جو آپ قریب دیکھ رہے ہیں اور جو آپ دور دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو بیلنس لے کے چلیں. بہت دیر تک جب آپ قریب دیکھتے رہتے ہیں اور دور نہیں دیکھتے، تو جب اچانک دور دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے. جی، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مشینری رکھی ہے چھوٹی سی، یہ جو کیم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، گلاس دیا ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے ریپلیسمنٹ ہے اس کی؟ اور اگر دنیا میں کسی وجہ سے کسی کو ریپلیس کرنا پڑے تو اس کی کاسٹ کہاں جائے گی؟ جو اللہ نے ہم کو بغیر مانگے، بغیر کسی ایفرٹ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے. ہم کچھ پے نہیں کرتے، ہمیں صرف اس کی کیئر کرنی ہے اور اس کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگانا ہے. جیسے کہا گیا نا کہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا جب تک تم نہ دیکھو. آپ کی آنکھ کے ساتھ زیادتی، آپ نے ایک چیز دیکھی نہیں اور آپ کہہ رہے میں نے دیکھا. نہ بولو نہ کہو کہ میں نے سنا جب تک آپ کے کانوں نے نہ سنا ہو. ایک مومن بندہ اپنے اعضاء کو، اللہ کی نعمتوں کو اس کی اطاعت کے راستے پہ لگا رہا ہے.
اور وہ بیلنسڈ پرسنالٹی ہے، اور وہ اپنے اعضاء کی اطاعت کو اسی کے خالق کی نافرمانی میں استعمال نہیں کر رہا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کو یہ آرڈر کر دیا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق، آپ کے جسم کی ضرورت کے مطابق آپ کا ساتھ دے رہے ہیں نا. ہم اگر چاہیں نہ چاہیں انہوں نے بلنک کرنا ہے، جب آنکھ کو ضرورت ہے اس نے بلنک کر جانا ہے. آپ کبھی چھوٹے ہوتے ہی گیم کی ہوگی آپ نے کہ کون بلنک نہیں کرتا کتنی دیر تک، اسٹل ہو جاتے ہیں نا. یہ سب نے کیا ہوگا تقریباً، ہے نا. پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ رب کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے ہمارا ہر عضو، تو ایک کیپیسٹی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں میں سے یا تو پانی آنے لگ جاتا ہے یا پھر کچھ اور ایسا ہو جاتا ہے. تو بہرحال ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اس چیز کا شعور، اس چیز کی سمجھ بوجھ اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو واقعتاً ڈھالنا، اور اپنی ہر نعمت، اپنی ہر چیز کو اسی نظر سے، یعنی ہماری آنکھوں کی بھی عادت ہوتی ہے نا. جیسے کہتے ہیں کسی کے گھر میں جاؤ، جب باہر نکلو تو کیا کرو، آپ آنکھیں بند کر کے جاؤ اور باہر نکلو تو زبان بند کر کے نکلو. کسی کی جگہ پہ جاؤ تو آنکھیں بند، یعنی غیر ضروری آنکھوں کا ہم ہیبٹ بریکنگ اور میکنگ پہ بات کر رہے ہیں ڈے 1 سے. تو ہماری آنکھوں کو یہ عادت ہونی چاہیے کہ مجھے کیا دیکھنا ہے، مجھے کیا نہیں دیکھنا. قرآن پاک میں غض بصر کا بھی ہمیں حکم دیا گیا نا، خواتین غض بصر کریں، مرد غض بصر کریں. تو جتنا ایک اللہ نے اسے ہمارے قوت میں دیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے آرڈر کو، ہمارے حکم کو یا ہماری چاہت کو اس کے مطابق وہ بند ہو رہی ہیں یا کھل رہی ہیں. تو ہم مومن ہوتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو جیتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کیسے استعمال کریں کہ جہاں پہ مجھے دیکھنا چاہیے مجھے وہیں دیکھنا ہے، جہاں تک دیکھنا چاہیے وہاں تک دیکھنا ہے، اور جہاں پہ مجھے میرے رب نے کہا ہے کہ نہیں یہاں نہیں دیکھنا، جیسے مثلاً غیر محرم کو نہیں دیکھنا، مثلاً کوئی ایسے سینز نہیں دیکھنے، مثلاً سطر والی جگہ کو نہیں دیکھنا، مثلاً حرام چیزوں کو نہیں دیکھنا، مثلاً تجسس کو، جیسے بعض اوقات تجسس میں لوگ دوسروں کے گھروں میں جھانک رہے ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں چھپ کے جھانک رہا ہے اور اس نے اس کی آنکھ میں کچھ مارا ہے اور اس کی آنکھ پھوٹ گئی تو قصاص نہیں ہے. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. صحابہ کرام کی زندگیوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ہم جو اطاعت کا جذبہ دیکھتے ہیں وہ اسی شعور کی وجہ سے تھا کہ وہ اپنے رب کو کیسے پہچانتے تھے. اپنے آپ کو جب ہم پہچاننے لگتے ہیں تو اپنے رب کو پہچاننے لگتے ہیں نا. جب اپنی قدر آپ کو آ رہی ہوتی ہے، جب آپ کو اپنی سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو پھر اللہ نے ہی آپ کو بنایا، وہ خود بخود آپ لوگوں سے زیادہ، مخلوق سے زیادہ. مثلاً آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ کتنے پیارے لگ رہے ہو، حالانکہ وہ آپ کسی کی شکل دیکھ کے آپ اگر اس کو پسند کریں، آپ کسی کی شکل کی وجہ سے اس کو پسند کریں. کوئی سینری جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کتنی خوبصورت بنائی ہے، بڑی خوبصورت بنائی ہے، ایسے نا. کوئی سینری دیکھتے ہیں تو بڑی خوبصورت بنائی، کون ہے بنانے والا، اور اس کو کیسے ریگارڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب کسی خوبصورت شکل کو آپ دیکھتے ہیں، آئی اس کے اندر پلکوں کے بال کیسے، وہ سر کے بال اتنے لمبے، پلکوں کے بال اتنے چھوٹے، کس نے بتایا سر کے بالوں نے بڑھتے جانا ہے، پلکوں کے بالوں نے رک جانا ہے؟ یہ کس نے مینج کیا؟ یہ حکم کس کا تھا؟ اچھا، تو ہم وہ سامنے انسانوں کی کمزوری ہے کہ وہ نظر آنے والی چیزوں پہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں نا. تو وہ احسن و تقویم جس نے رکھی ہے، وہ خوبصورت طریقے سے جو بنانے والا ہے، وہاں تک پہنچ جانا چاہیے. جب آپ کسی کو دیکھیں، مثلاً آپ کو پتہ چلا کسی کی آنکھ بڑی پیاری ہے، تو آپ اس کی آنکھ کی وجہ سے اس کو پیار کرنے لگے یا اس کے بنانے والے کو؟ کیا بنتا ہے؟ ہم لوگ جب ظاہر پرست ہو جاتے ہیں تو وہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ظاہر پرست کون ہوتا ہے؟ جو خالق سے دور ہے. ورنہ جس چیز کو دیکھ کے وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے، اور وہ کتنی خوبصورت میکنگ ہے، آپ اس کے اوپر جو مرضی کر لیں، مسکارا لگا لیں، شیڈ لگا لیں، کاسمیٹکس یوز کرتے ہیں، اتنے ہارمفل ہوتے ہیں بعض اوقات آئیز کے لیے، وہ ڈینجرس. آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں، بہہ رہی ہوتی ہیں، وہ کیمیکل امبیلنس ہو رہا ہوتا ہے اندر، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بیچاری کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، مگر وہ اس بنی ہوئی کو بنانے کے چکروں میں اتنی زیادہ زیادتی کر جا رہے ہوتے ہیں. یہ شعور کہ اللہ رب العزت میرا خالق، میں اس کے لیے ہوں، اس
سے مجھے بنایا اور سب سے پہلے وہ ہے. انشاءاللہ ہم کل مزید آگے بات کریں گے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب ہمارا ہوم ورک کیا ہے؟ آج جا کے غور و فکر کیجئے گا کہ میں اپنی آنکھ کے بارے میں کہاں کہاں زیادتی کرتی ہوں، کہاں کہاں روتی زیادہ ہوں، سوتی زیادہ ہوں، جاگتی زیادہ ہوں، اور کیا کرتی ہوں، بھوکی رہ جاتی ہوں. بعض اوقات لوگوں کے غم میں بھوک کھانا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں سوچتے کہ میرے اعضاء جو میرے رب نے بنائے ان کے ساتھ کیا بنے گا. مطلب زیادتی ہے نا. آج کل تو ایک ہی جاتی ہوئی جو موبائل کے سوشل ہاں جی، سوشل میڈیا پہ بھی اعتدال کے ساتھ استعمال کیجئے، کیونکہ اس کی سکرین آپ کی سکرین کو ڈیمیج کر رہی ہے، یا پھر کچھ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں جو ہارمفل ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک تعلق مضبوط کیجئے. ان کی وجہ سے لسٹ بنائیے کہاں کہاں میں اپنی یہ بالوں کی نعمت، یہ میرے سر کی نعمت، یہ میری آنکھ کی نعمت، کہاں میں اپنے خالق کی شان میں گستاخی کر رہی ہوں، کہاں میں ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں. کیونکہ اگر آپ کو کوئی چیز گفٹ کرے اور آپ اس کی گفٹ کو کبھی ادھر پڑا ہے، کبھی ادھر پڑا ہے، کبھی صاف کر دیا، کبھی ڈسٹ ہٹائی، کبھی نہ ہٹائی، کبھی زنگ لگ گیا، کبھی کچھ ہو گیا، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ دینے والے کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں جی، اسی کو نہیں پہچان رہے، اس کی قدر نہیں کر رہے. تو دینے والے کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ بڑھ جانا چاہیے ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کر کے. تو انشاءاللہ اس کی لسٹ بنائیں گے، اور اگر کوئی ایسی عادات ہیں تو ان سے پھر ہم کیونکہ ڈے 1 سے کر ہی یہی رہے ہیں، ان پہ عادات پہ ہم کام کریں گے تاکہ ہم اس کا حق ادا کرنے والے بنیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.